الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی سے عشق کے واقعات کا ذکر ہو رہا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک صحابیہ عورت کا واقعہ ہے۔ ایک صحابیہ عورت تھی، بہت ہی حسین، بہت ہی خوبصورت عورت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو رشتہ بھی ایسا دے دیا تھا۔ وہ صحابی جو مرد تھے وہ بھی بڑے ہی امیر کبیر بندے تھے، ہر طرح کی اس کو سہولت تھی، گھر میں کسی چیز کی کوئی تنگی نہیں، دنیا کی ہر سہولت اس کو میسر تھی۔ دونوں میاں بیوی آپس میں محبت کرتے تھے، پیار سے رہتے تھے۔ اور وہ صحابیہ عورت اپنی شوہر کی فرمان بردار تھی، اس کی خدمت کرتی تھی ہر طرح کی۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ خاوند نے اس صحابیہ عورت سے پانی مانگا پینے کے لیے، اور وہ صحابیہ عورت جب پانی لے کے واپس آئی، دیکھا تو صحابی رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے تھے، نیند میں چلے گئے تھے۔ اب انہوں نے انتظار کیا کہ جب یہ جاگیں گے تو میں پانی ان کو دے دوں گی۔ انہوں نے انتظار کیا، وہ کافی ٹائم گزر گیا لیکن وہ اٹھے نہیں۔ بہت دیر بعد جب اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی، دیکھا تو بیوی ان کے سرانے پہ کھڑی ہے اور ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے۔ وہ بہت ہی خوش ہوئے اور اٹھ کے پانی پیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ میں بہت خوش ہوں، آپ نے میرے لیے اتنی تکلیف کی کہ پانی کا پیالہ لے کر میرے سرانے پہ کھڑے رہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اب میں اتنا خوش ہوں کہ اب مجھ سے جو کچھ مانگنا چاہتی ہو مجھ سے مانگو۔ اب صحابیہ عورت نے کہا کیا تم اپنے اس قول میں پکے ہو؟ صحابی نے کہا ہاں، جو بھی مانگو گے میں اس کو پورا کروں گا انشاءاللہ۔ بیوی نے آگے سے کہا کہ آپ مجھے طلاق دے دیں۔ جب یہ بات کہی تو صحابی حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، یہ کیا بات کر رہی ہے؟ اتنی نیک سیرت، نیک صورت، اتنی فرمان بردار خدمت گزار بیوی ہے اور وہ طلاق مانگ رہی ہے۔ پریشان ہوئے اور کہا کہ کیوں مجھ سے طلاق مانگ رہی ہو؟ کیا میں نے تمہیں کوئی سکون نہیں دیا ہے؟ کیا میں نے تمہاری صحیح طریقے سے خدمت نہیں کی؟ بیوی نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کیا میں نے تمہاری ناقدری کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بات بھی نہیں ہے۔ کیا میں نے آپ کی کوئی حق تلفی کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ بات بھی نہیں ہے، محبت کرتی ہوں اس لیے آپ کی خدمت کر رہی ہوں۔ تو وہ صحابی حیران ہوئے اور کہا کہ پھر مجھ سے طلاق کیوں مانگ رہی ہو؟ کہا نہیں، آپ نے وعدہ کیا ہے، آپ نے قول دیا ہے، اب آپ مجھے طلاق دے دیجئے اور مجھے فارغ کر دیجئے۔ اسی طرح آپس میں کافی وہ ہوا بیس، پھر فیصلہ یہ کیا، صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ ایسے کرتے ہیں،
صبح کو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جاتے ہیں، ان کے سامنے یہ مسئلہ پیش کرتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے تو ہم مان لیں گے۔ بیوی نے کہا اچھا پھر یہ تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ میاں بیوی دونوں سو گئے۔ صبح جب اٹھے تو بیوی نے کہا کہ چلو جلدی کرو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں، جا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں۔ تو شوہر بھی تیار ہو گئے، دونوں گھر سے نکلے۔ جب راستے پہ نکل کے راستے میں جا رہے تھے تو شوہر کا پاؤں کسی چیز پہ اٹک گیا اور وہ لڑکھڑا کر گر گئے اور ان کو چوٹ لگی اور ان سے خون نکلنے لگا۔ اب جب یہ دیکھا تو جلدی سے بیوی نے اپنا کپڑا جو دوپٹہ تھا اس کو پھاڑ دیا اور اس سے خون کے اوپر اس نے پٹی باندھ دی۔ پٹی باندھ کے اب شوہر کو سہارا دیا، دیکھیے کہا کہ چلو واپس گھر چلتے ہیں، مجھے طلاق نہیں چاہیے، بس واپس چلتے ہیں۔ تو شوہر حیران ہو گیا اور کہا جب رات کو تم مجھ سے طلاق مانگ رہی تھی اس وقت بھی میں سمجھ میں نہیں آیا تھا، اب یہاں سے ہم جب یہاں راستے میں آئے ہیں، ہم جا رہے ہیں، اب آپ کہہ رہی ہو کہ مجھے طلاق نہیں چاہیے، واپس گھر چلتے ہیں۔ اب بھی مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ گھر چلے، میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ واپس الغرض دونوں واپس چلے گئے، گھر میں گئے تو گھر میں جا کے شوہر نے پھر پوچھا ہاں اب تو بتاؤ مجھے کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ آپ نے کچھ دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارک بیان کی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی محبت کرتے ہیں تو اس شخص کے اوپر مصیبتیں، اس شخص کے اوپر تکلیفیں ایسی آتی ہے جیسے کوئی ڈھلوان سے، کوئی اونچائی سے نیچے پانی جس طرح آتا ہے، جس تیزی سے پانی نیچے آتا ہے، اسی طرح اس شخص کے اوپر پریشانیاں، اس شخص کے اوپر تنگیاں، مصیبتیں اس کے اوپر اس طرح دوڑتی ہیں۔ اب جب میں نے آپ سے شادی کی، آپ کے گھر میں آئی تو میں نے دیکھا ابھی تک آپ کے اوپر میں نے کوئی تنگی نہیں دیکھی ہے، کوئی مصیبت نہیں دیکھی ہے، کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ جب میں نے یہ حدیث سنی تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ آیا میرا شوہر جس سے میری شادی ہوئی ہے، کیا میرے شوہر کا ایمان مضبوط نہیں ہے، ایمان کامل نہیں ہے؟ کیا اس کے اعمال میں فرق ہے؟ کیا میرے خاوند سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت نہیں کرتے؟ اب میں سوچ میں پڑ گئی میں ایک ایسے بندے کی خدمت کروں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت نہیں کرتے۔ تو میں نے سوچا ایسے بندے سے نکاح میں ہونے سے بہتر یہ ہے کہ میں اس سے طلاق لے لوں، اب نکل جاؤں۔ جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جا رہے تھے گھر سے تو ہم علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ اب ہم جب راستے میں آئے تو آپ کو چوٹ لگی اور گر گئے اور آپ کو خون نکل گیا۔ اب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں آپ کو تکلیف پہنچی، خون نکل گیا، تو میں سمجھ گئی کہ نہیں، میرے خاوند سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتے ہیں، ان کی زندگی میں جو وسعت ہے، ان کی زندگی میں جو خوشحالی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اب مجھے طلاق کی ضرورت نہیں ہے، جب میرے خاوند سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے تو مجھے ان سے طلاق لینے، ان سے علیحدہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب یہاں پہ ہمیں سوچنا چاہیے، ان صحابیہ عورت کی ان کی نیت کو دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی خاطر ایسا شوہر، اس شوہر کی وجہ سے زندگی میں کوئی تکلیف نہیں ہے، ہر طرح کی سہولت اس کے پاس ہے، دنیا کی ہر سہولت اس کے پاس ہے، دنیا ہے تو سب کچھ چھوڑ رہی ہے، کس لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے لیے۔ اللہ کی محبت نہیں ہے تو دنیا میں جو کچھ ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جب اللہ کی محبت ہے تو بھلے کچھ بھی نہ ہو، اللہ کی محبت ہو، یہ بہت ہے۔ اسی لیے انہوں نے کیا کیا، اس سے علیحدگی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اسی طرح اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔